حضرات افتخار احمد الیکشن سیل کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اب بات کریں گے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب آفتاب سلطان صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ وہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا تیاری کی گئی ہے، اور کیا وہ مطمئن ہیں، اور کیا وہ کچھ عوام کو بھی کوئی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ان سے کچھ مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آفتاب سلطان صاحب کے پاس۔ جی آفتاب صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ آفتاب صاحب، یہ حساس پولنگ اسٹیشن کا ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کیا آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ حساس پولنگ اسٹیشن سے مراد کیا ہے؟ یہ افتخار صاحب، یہ حساس پولنگ اسٹیشن تقریباً 4,500 کے قریب ہیں پنجاب میں، فرام اے ٹوٹل آف 40,221، اپراکسیمیٹلی یہ 10% بنتے ہیں۔ اور حساس پولنگ اسٹیشن ہم ان کو لیتے ہیں جہاں پہلے یا تو کوئی مرڈر کمٹ ہوا ہے، یا سیریس لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے اور ریپیٹڈلی ہوئی ہے، یا کوئی ہائی پروفائل کینڈیڈیٹ جس کی لائف کو تھریٹ ہے وہ ادھر سے حصہ الیکشن میں لے رہا ہے، اور یا اس کی سیکریٹیرین اوور ٹونز ہیں۔ ان کو ہم 4 اور 5 چیزوں کو ملا کے ہم حساس کہتے ہیں۔ تو یہ جو لسٹ بنائی ہے، یہ آپ کو وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ نے فراہم کی ہے، یا آپ کے جو صوبائی وزارت داخلہ ہے اور جو اس کے محکمے ہیں انہوں نے یہ لسٹ بنائی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے موقع پہ ہر چیز ویٹ کی ہے پرسنلی۔ پہلے ایس ایچ اوز نے، اٹ واز کاؤنٹر چیک بائی دی ایس ڈی پی اوز، کاؤنٹر چیک بائی دی ایس پیز، اینڈ دین فائنلی وہ ڈی سی اوز کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس کو ایک پورا ترتیب دیا ہے۔ سو یہ ایک جوائنٹ کاوش ہے پولیس کی اور ایڈمنسٹریشن کی، اور ہر پولنگ اسٹیشنز پہ انڈیویجول بحث کی گئی ہے۔ اچھا آفتاب صاحب، یہ اب آپ نے کہا کہ 40,000 سے کچھ زائد پولنگ اسٹیشن پہ پنجاب میں انتخاب ہو رہا ہے۔ 40,000 پولنگ اسٹیشنوں کو مینیج کرنے کے لیے اس روز 11 مئی کو کیا آپ کے پاس پنجاب میں اتنی پولیس ہے، یا پاکستان کے مختلف اور جگہوں سے آپ پولیس منگوا رہے ہیں، یا آپ رضاکار بھرتی کر رہے ہیں؟ کیا طریقہ کار کیا ایوالو کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح ہم نے کیا جی کہ 1,12,000 فورس ہم نے اپنی پنجاب پولیس سے علیحدہ کی ہے، جو صرف الیکشن ڈیوٹی پرفارم کرے گی۔ ایڈیشنلی ہم نے 1,30,000 اسپیشل پولیس بھرتی کی ہے، اور یہ جو بھرتی کیا ہے اس میں ہم نے سابقہ پولیس ملازمان، سابقہ فوجی، سابقہ فارسٹ گارڈ یا سابقہ گورنمنٹ سرونٹس کو ترجیح دی ہے، اور یہ 1,30,000 ہم نے فورس ریز اس وقت کر لی ہے۔ اس میں ہم نے تقریباً 35,000 پی کیو آر جو کہ پولیس قومی رضاکار ہے ان کو متحرک کیا ہے۔ سو ٹوٹل ڈپلائمنٹ الیکشن والے دن 2,70,000 ہوگی۔ تو جو یہ پولنگ اسٹیشن ہیں 4,000 کے قریب جو حساس ہیں، ان پر نفری دوسرے پولنگ اسٹیشنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یا یہاں پہ زیادہ سینئر افسران ڈیوٹی کریں گے؟ اس کو کیسے آپ نے تیاری کی ہے ساری اسٹریٹجی کی؟ جی، یہ دونوں کام ہوں گے۔ عام پولنگ اسٹیشنز پہ 4 کی نفری ہے، ایک کیٹیگری پولنگ اسٹیشنز پہ 8 بندے ڈیوٹی دیں گے۔ ایک کیٹیگری پولنگ سر ایک کیٹیگری پولنگ اسٹیشن کل کتنے ہیں آؤٹ آف 40,000؟ یہ بنتے ہیں جی تقریباً 4,500۔ ٹھیک ہے، اور جو بی کیٹیگری میں ہے؟ سملرلی جو بی کیٹیگری میں ہے وہ 12,500۔ تو وہاں پہ کتنے لوگ نفری، کتنے نوجوانوں کی نفری ہوگی ہر پولنگ اسٹیشن پہ؟ بی اور سی کیٹیگری میں 4 آدمی ڈیوٹی دیں گے، جبکہ اے کیٹیگری میں 8 بندے ڈیوٹی دیں گے، اینڈ اے کیٹیگری میں کم از کم ایک اپر سب آرڈینیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل ہوگا، جبکہ بی اور سی کیٹیگری میں ایک اے ایس آئی یا ہیڈ کانسٹیبل ہوگا اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل ہوگا، اور باقی جو ایڈیشنل پولیس ہم ریز کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی دے گی۔ یہ 1,00,000 آدمی جو آپ نے بھرتی کیا، کیا اس کی سیاسی کوئی وابستگیاں نہیں ہوں گی کہ اس کو دیکھا گیا کہ کیا ان کے یہ جانے سے وہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں پہ انفلوئنس تو نہیں کریں گے اپنی سیاسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی وجہ سے ووٹرز کو؟ جی، یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ نیوٹرل بندے بھرتی کیے جائیں، اسپیشل برانچ سے بھی ان کی ویٹنگ کی گئی ہے، اور بھرتی کرتے وقت اس چیز پہ خاص توجہ دی گئی ہے کہ دی الیکشنز کا ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ فری، فیئر اور امپارشل ہونے ہیں، تو اس پہ ہم نے بھرپور توجہ دی ہے۔ آفتاب صاحب، آپ نے کوئی ٹریول کیا ہے پورے پنجاب میں، خود جا کے دیکھا ہے کہ صورتحال کیا ہے؟ آپ نے اٹک سے لے کے رحیم یار خان کا دورہ کیا ہے اس مقصد کے لیے؟ جی
جی تمام، میں نے منسٹر صاحب طارق پرویز صاحب نے اور ہوم سیکریٹری صاحب نے، ہم تینوں نے سارے پنجاب کا دورہ کیا ہے. تمام پولیس آفیسرز، کمشنرز، ڈی آئی جیز، ڈی پی اوز اور ڈی سی او سب کو سنا ہے، اور جہاں جہاں کوئی کمی بیشی تھی وہاں پوری کر دی گئی ہے. جو مینیج کیسے کرنے کی تیاری کی ہے آپ نے الیکشن ڈے کے اوپر ساری چیزوں کو؟ کوئی کنٹرول رومز بنائے ہیں؟ اگر کنٹرول روم بنائے ہیں تو کس سطح پہ بنائے ہیں؟ جی پنجاب پولیس کا اپنا کنٹرول روم ہے جو سینٹرل پولیس آفس میں کام اس وقت کر رہا ہے. پچھلے 10 دن سے راؤنڈ دی کلاک وہ کام کر رہا ہے. اس پہ سینئر آفیسرز کی تعیناتی کی جاتی ہے. اسی طرح چیف سیکریٹری صاحب کے آفس میں بھی ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو کہ ہمہ وقت کام کرے گا. اور ادھر اینڈرائڈ ٹیلی فونس بھی آپ نے پولیس اسٹیشنز تک ہم نے پہنچائے ہیں. وہ ایک پروگرام ہے، وہ کوئی بھی اس کو لوڈ کر سکتا ہے، اور اس میں یہ پبلک کو بھی ہم نے سہولت دی ہے کہ وہ بھی اینڈرائڈ اگر کسی کے پاس فون ہے تو وہ لوڈ کر لے پروگرام، اور اس میں ایک اسپیسیفک نمبر ہے، اس کو ڈائل کر کے وہ انفارمیشن فوری طور پہ ادھر بھیجی جا سکتی ہے. افضل صاحب یہ ٹھیک ہے آپ نے تیاری کی، دہشت گردوں کی طرف سے کوئی تھریٹ آپ کو موصول ہوا پچھلے 48 گھنٹوں میں الیکشن کے حوالے سے؟ جی تھریٹس ہیں، اور ہم کینڈیڈیٹس کو بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی تعین سیکورٹی انتظامات پورے کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے کافی انتظامات کیے ہیں. انٹر پروونشل باؤنڈریز کے اوپر جو ہماری چیک پوسٹ تھی ان کو ری انویگوریٹ کیا ہے. جو 4تھ شیڈیول میں لوگ تھے، اگر ہم نے ان کے گھروں پہ جا کے دیکھا ہے، اگر ان کے جو ریٹن کانٹریکٹس ہیں اس میں کوئی کمی بیشی تھی، بہت ساروں کے کانٹریکٹ میں یہ جو انہوں نے سیکورٹی بانڈز دیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں تھے، وہ ہم نے پورے کیے ہیں. اور اس کے بعد ایم پی او کا بھی سہارا لیا ہے، بٹ آن اے ویری لمیٹڈ اسکیل، کیونکہ کسی کو تنگ کرنا مقصود نہیں تھا. سو اگر آپ مجھے آج پوچھیں کہ ایم پی او کے تحت کتنی ہم نے پریونٹیو ڈیٹینشنز کی ہیں تو نمبر اسٹینڈز ایٹ 52. آفتاب صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں، اور آپ نے پنجاب کے جو صورتحال ہے اس پہ خیالات کا اظہار کیا. کوئی میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہوں 11 مئی کے لیے؟ جی میرا یہی ہے کہ پنجاب پولیس بالکل کمیٹڈ ہے، ہمہ وقت کمیٹڈ ہے. سیکورٹی انتظامات ہم نے کیے ہیں. لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ باہر نکلیں، پولنگ اسٹیشنز پہ جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اینڈ دے وڈ، اور پنجاب پولیس کو بھی خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ یہ بالکل باور کرا دے گی لوگوں کو کہ وی آر فیئر، وی آر امپارشل، اینڈ وی آر لائل ٹو دی کنٹری، ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دی لاز آف دس کنٹری اینڈ ٹو نو ون ایلس. بہت بہت شکریہ آفتاب سلطان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرات میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، اور وہاں پہ ہم بات کریں گے آئی ٹی کے ایک دوست سے جس کی وجہ سے آئی ٹی الیکشن، جس کی وجہ سے پرچی کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ٹیلی فون پہ ہی آپ کا پولنگ اسٹیشن بتائیں گے. میرے ساتھ ہیں جی خضر عزیز صاحب. جی سر. خضر عزیز صاحب السلام علیکم. خضر عزیز صاحب کدھر ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. جی خضر صاحب، یہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بہت اچھا سسٹم بنایا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کتنے فیصد آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے؟ کیا آپ نے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کراتے وقت اس کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے؟ جی بالکل. پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں، جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں 12 کروڑ سے زائد موبائل کسٹمرز ہیں، اور اس طرح دنیا کا یہ 8واں سب سے بڑا ٹیلی ڈینسٹی اور موبائل ڈینسٹی کے حساب سے ملک ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک گھر میں 4 لوگ ہوتے تھے، ایک ٹیلی فون ہوتا تھا. اب ہر گھر میں لوگ کم ہیں اور ٹیلی فون سیٹ زیادہ ہیں، اور یہ موبائل ٹیکنالوجی بہت چیپ، سوال یہ ہے، اور سب سے بڑی بات ایزی ایکسیس. سر میرا سوال خضر صاحب آپ سے یہ ہے کہ موبائل سیٹ بلا شبہ اتنے ہی ہیں جتنی آپ نے تعداد بتائی، ان کو کیسے علم ہوگا؟ ایک آدمی جو دور دراز دیہات میں رہتا ہے، اس تک یہ انفارمیشن کس نے پہنچا دی کہ اپنے موبائل میں یہ نمبر تم ڈالو گے اور تمہیں تمہارا پولنگ اسٹیشن پتہ لگے؟ نمبر 1. نمبر 2، کتنا چارج کر رہے ہیں آپ فی میسج کے اوپر؟ جی چارج کر رہے ہیں 2 روپے پلس ٹیکس فی ایس ایم ایس، اور یہ بڑے نامنل چارجز ہیں.
اب رہی بات کہ ایک دور دراز علاقے میں کسی گاؤں میں ایک بندہ کیسے موبائل سیٹ کے ذریعے یہ انفارمیشن معلوم حاصل کر سکتا ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ ایک تو جیو نیوز نے خود اتنا اچھا انیشیٹو لیا، اس کے ہم شکر گزار ہیں کہ فل ٹائم آل دا وے انہوں نے سپر ٹکر چلا دیے ہیں 80 کے بارے میں، شارٹ کوڈ عام ہو گیا پورے ملک میں، اور یہ 1.5 سال سے سروس پاکستان میں رائج ہے۔ آج یہ سروس اپ گریڈ ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ری لانچ کیا ہے، جس میں پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا بھی ڈال دیا ہے۔ خضر عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اب جو پرچی ہے اس کی بجائے لوگ اپنے پولنگ اسٹیشن کا علم حاصل کر سکتے ہیں SMS کر کے۔ میں جا رہا ہوں خاطر بریک پہ، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، افتخار احمد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جب گئے اس وقت ہمارے ساتھ تھے خضر عزیز، ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن سید شیر افغن، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شیر افغن صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ شیر افغن صاحب، کیا تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، تمام انتظامات مکمل ہیں اور تمام سامان تیاری مکمل ہے۔ تمام پولنگ کا سامان، تمام مہریں، تمام بیلٹ پیپر، باکس، ڈبے اور تمام ان کے لفافے، تمام چیزیں متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر کب تک پہنچ جائیں گی؟ 11 کے سے پہلے پہنچے گی یا 11 کی صبح کو پہنچیں گی؟ دیکھیں، سامان تو تیار ہے، وہ جو بیگز ہوتے ہیں پولنگ بیگ وہ ہم نے تیار کر لیے ہیں، لیکن وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک دن پہلے حوالے کیے جاتے ہیں۔ 10 تاریخ کو؟ وہ 10 تاریخ کو شام کو ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ جی جی چلیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس بات کو آپ نے یقینی بنا لیا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جس پولنگ عملے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ عام موجود ہوگا؟ کیونکہ پچھلے دنوں میں کافی خبریں ہمارے سامنے آئیں کہ لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ بہت سارے خطرات کی بنا پر جانے سے انکاری ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا آپ نے متبادل انتظام کیا؟ دیکھیں، اس میں جو یہ بلوچستان میں یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ ٹیچرز نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب وہ ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے اور انہوں نے ایگری کر لیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جائیں گے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ان کو ایشورنس دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر پولنگ اسٹیشن پہ، خاص طور پہ سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو جو پولنگ اسٹیشن ہیں پورے پاکستان میں، وہاں 9 سے 10 جو سیکیورٹی پرسونل ہیں وہ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان تمام ٹیچر حضرات کو جو کہ پولنگ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ شیخ صاحب، مجھے ایک سوال، آخری سوال پوچھنا ہے۔ آپ فری فیئر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن جو دیر میں واقعہ ہوا ہے کہ 90,000 ایسے کاغذات پکڑے گئے جو بالکل آپ کے بیلٹ پیپر سے مشابہت رکھتے تھے، تو ایسے واقعات اگر 2-4 اور ہو جائیں گے تو پھر یہ جو فری فیئر الیکشن کا ایک تصور ہے، کیا اس کو دھچکا نہیں لگے گا؟ افتخار صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھ لیا۔ اس طرح کے جو فیک بیلٹ پیپرز اگر کبھی تیار ہو جائیں تو ویسے تو ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا انٹرنل میکنزم اس طرح کا ہے کہ اس میں کسی فیک بیلٹ پیپر، سنگل بیلٹ پیپر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بیلٹ پیپر کا مکمل حساب رکھا جاتا ہے۔ شکریہ سید شیر افغن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ 11 مئی کی جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ بخوبی مکمل ہوں اور پاکستان کے اندر وہ انتخابات ہو جائیں جس کی لوگوں کو امید ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن۔ خواتین حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے 11 مئی کو پولنگ اسٹیشن پہ ضرور آپ کو جانا ہے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے۔ موسم میں بہت شدت ہے، گرمی ہے اور 40 سے زیادہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی جب آپ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں، ایک تو کوشش کریں کہ بہت جلد پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ جائیں تاکہ جلد اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے آپ واپس گھر کو جا سکیں، اور پانی کا انتظام ضرور کیجیے گا، اپنے ساتھ پینے کا پانی ضرور لے جائیے گا، اور مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔